چلیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت مڈل ایسٹ کے وزٹ پر ہیں. سعودی عرب، قطر اور متحدہ امارات کے وزٹ کے آپٹکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس وزٹ کے اندر کیا وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت مڈل ایسٹ کے وزٹ پہ ہیں. جب آپ اور میں یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں 13 مئی کی شام کو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور سعودی عرب کا انہوں نے بہت ہی بھرپور دورہ کیا. پھر میرا خیال ہے وہ عرب امارات جائیں گے، یعنی UAE، اور شاید اس سے پہلے وہ قطر جائیں گے، چونکہ سعودی عرب کے بالکل بغل میں قطر ہے اور دوسرے طرف UAE ہے. تو یہ تینوں بہت رچ دیش ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ جو ان کی آج ملاقات محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ رہی، اس کے آپٹکس آپ سکرین پہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک طرح سے آفیشیل وزٹ ہے سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ بننے کے بعد، وہ غالباً سعودی عرب کا ہے. وہ غالباً گئے تھے جو پاپ جو کرسچینٹی کے ہیڈ ابھی 2 ہفتے پہلے جب وہ پاسٹ اوے ہوئے، تو شاید ان کے اس میں گئے تھے اگر مجھے ٹھیک سے یاد آ رہا ہے. لیکن وہ کوئی کسی مطلب دیش کا دورہ نہیں تھا، وہ ایک فیونرل تھا. اگر وہ وہاں پہ گئے تھے تو وہ ڈفرینٹ تھا. جو باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹ وزٹ ہے ان کے فرسٹ ٹینیور کا، وہ سعودی عرب کا ہے. جب وہ فرسٹ ٹائم بھی پریزیڈنٹ بنے تھے اپنے فرسٹ ٹینیور میں بھی، تو انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا. آج بھی اپنے وزٹ کے دوران وہ $100 بلین سے زیادہ کا اسلحہ، امریکن اسلحہ سعودی عرب کو بیچنے میں کامیاب رہے ہیں. کوئی $500 بلین سے $1 ٹریلین تک کی جو بزنس انویسٹمنٹ ہے، وہ بزنس US سعودی بزنس کونسل سے بھی آج انہوں نے ایڈریس کیا. تو وہ $500 بلین سے $1 ٹریلین کی جو بزنس انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب کی امریکہ میں، وہ لا رہے ہیں. اور یہ انڈیکیشنز ہمیں ان کے وزٹ سے پہلے بھی مل چکی ہیں. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا دورہ ہے. پھر جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو انہوں نے اسپیچ اپنی کی آج آلموسٹ 50 منٹس کی، مجھے وہ اسپیچ پوری سننے کا موقع ملا، تو اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں جو امن ہے اس کے لیے محمد بن سلمان اسٹیبلٹی کے لیے جتنی کوششیں کر رہے ہیں، انہوں نے بہت ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہی باتیں وہ قطر میں کریں گے، یہی باتیں وہ UAE میں کریں گے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ بھی بہت اچھے کام کر رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ریجن کے لیے. بہت ریفارمڈ قسم کے یہ اب عرب دیش ہو چکے ہیں. تو وہ ان سب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. پھر ایران کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ایران ہماری باتیں سنے، مانے، پراکسی ٹیررزم بند کرے. انہوں نے کہا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنائے. تو یہ انہوں نے میسج ڈائریکٹ دیا ایران کو، اور یہ بات وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے اس ریجن کی اسٹیبلٹی کی بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اب سیریا میں نئی سرکار آئی ان کے اوپر میں ساری سینکشنز ہٹا رہا ہوں. تو بہت ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باتیں برائے باتیں کی ہیں. وہی کچھ رہا ہے جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے. جیسے سیریا میں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے لاسٹ دسمبر میں سیریا میں جو کچھ چینجز آئیں، امریکن جس طرح ان چینجز کے پیچھے تھے انہوں نے ان کو کنٹینیو کیا، سینکشنز ختم کر دی. تو یہ ساری باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے آپٹکس جو ہیں وہ یہ ہیں یورپ کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے بھی، کہ بھئی یہ جو رچ عرب کنٹریز ہیں یہ میری پرائرٹی ہے، اور اسی لیے میں یہاں پہلے جاتا ہوں. اور ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ رچ لوگ ہیں. اب قطر سے وہ جیسے $400 ملین کا طیارہ ان کو گفٹ میں ملنے کی بات چیت چل رہی ہے. حالانکہ $400 ملین امریکہ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن قطر نے سمارٹ ہو کے کہا کہ یہ جی چلیے ہم $400 ملین کا طیارہ آپ کو دیں گے، جس پہ اگرچہ امریکہ میں بحث چل رہی ہے، سیکیورٹی ایشوز پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ منی ٹاکس، آپٹکس یہ ہیں کہ منی ٹاکس. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں وہ اسلامک ایکسٹریمزم کو دبانے کی بات کرتے ہیں اور بڑی ان کے خلاف جاتے ہیں، مسلم دیشوں کے بارے میں اپیرنٹلی ان کے بارے میں یہ تاثر ہے، وہاں وہ اگر مسلم دیشوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے. اور میں نے آج کے آپٹکس میں یہ دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنے ریسپیکٹفل تھے ٹوورڈ سعودی عربیہ، ٹوورڈ محمد بن سلمان. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ منی ٹاکس، ریسورسز ٹاکس، اور میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں محمد بن سلمان کو، یو اے کی لیڈرشپ کو اور ادر رچ کنٹریز کی لیڈرشپ کو، کہ وہ چینج ہو رہے ہیں، بہت ریفارمز کی طرف چل رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو کلوز سرکلز میں لوگ قطر کے بہت خلاف رہے ہیں، لیکن قطر بہت ریفارمڈ ہوا، لیکن پیسہ بھی ہے. تو اب وہ بھلے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے قریبی لوگ جو پرانے جو ان کے ہیں، خاص طور پر جو جن کو آپ کہتے ہیں رائٹ ونگرز، وہ بے شک قطر کے خلاف جو مرضی باتیں کرتے رہے. ان کا جو آقا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ قطر کے آگے جھک جھک کے ملتا ہے، اس سے اپنا طیارہ گفٹ لینے کو تیار ہے. اور حالانکہ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے، بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، آپ اور میں کئی بار جا چکے ہیں. بزنس جو ہے وہ اوور پاور کرتا ہے، اور ٹائکون، بزنس ٹائکون کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، اپنی بزنس ڈیلز کے لیے پہچانے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قطر میں اور سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ان کے بزنس کی اپرچونیٹیز ان کو زیادہ بہتر نظر آتی ہیں. پھر وہی سوال، اس سے ریلیٹڈ سوال، اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا، مزید اس پہ واضح کیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے اس وزٹ سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. دیکھیے اس وزٹ میں وہ جو آپٹکس ایک تو بن رہے ہیں، دوسرا جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں کاروبار، پیسہ، انویسٹمنٹ لینے کی بات، وہ ان کو اچیومنٹس ان ٹرمز میں ہوں گی. پھر وہ اس ریجن میں پیس لانا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اصل میں ایک بات کا کریڈٹ میں ان کو بہت دیتا ہوں کہ وہ ورلڈ وائڈ پیس کی نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ پیس کے لیے ایکشن بھی کرتے ہیں. اب میں پیچھے بات کرنا بھول گیا کہ اب ایون ہوتیوں کے اوپر جو انہوں نے اتنے خوفناک اٹیک ابھی پچھلے مہینے کروائے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے کہ چاہے جنگ کی دنیا ہو، چاہے بزنس کی دنیا ہو، وہ بڑے بڑے خوفناک ایکشن لیتے ہیں اور ان ایکشن کی بیس پہ پھر وہ چیزوں کو دبا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اپنی پاور دکھا دی، تمہارے اوپر میں نے ٹیرف لگا دیے، میں نے تمہارے اوپر جنگ بھی لگائی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں تمہارے اور اپنے بیچ جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میری شرائط پہ تم پورا اترو. تو اب ہوتیوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری سیز فائر ہو گئی ہے، تو یہ بھی وہ اچیومنٹ ہے. پھر ایران کے حوالے سے آلریڈی وہ سعودی عرب جانے سے پہلے ہی وہ 3-4 ہفتوں سے سعودی عرب کے ساتھ بیک ڈور ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور ان کے لوگ مل رہے ہیں، صرف بیک ڈور نہیں، اوپنلی مل رہے ہیں، اور وہ چیزوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں. ایران کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ سینکشنز کم ہوں، اور ایران بھی افورڈ نہیں کرتا آگے ٹیررزم کو بڑھانا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا دباؤ ڈال کے، چاہے کاروباری دباؤ ہو چاہے جنگی دباؤ ہو، اپنے جو ہے نا مقاصد کو اچیو کرتے ہیں. تو یہی وہ مڈل ایسٹ میں جا کے اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں. انہوں نے مڈل ایسٹ میں آج اپنی بات چیت میں یورپ کو ایک بار پھر لتاڑا. انہوں نے کہا جی کہ یورپ ہمیں دھوکہ ووکہ دیتا ہے. کل بھی امریکہ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یہ دیش تو میرے ساتھ ہیں، یہ تو مکمل طور پر ہمیں کاروبار دیتے ہیں، جو ہمیں کاروبار نہیں دیتا وہ یورپ نہیں دیتا، ہماری اپنی دنیا نہیں دیتی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نئی نارمز ریئلسٹک گراؤنڈز پہ سیٹ کی ہیں. بہت ڈفرینٹ پریزیڈنٹ ہیں اور بہت مشکل پریزیڈنٹ ہیں. تو ان بنا پہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور ضمنی بات بھی چھیڑنا چاہوں گا کہ آفٹر آل یہ جو عرب دیش ہیں، رچ دیش ہیں، یہ کیا ان کو کیا اچیومنٹ ہو رہی ہے پیسہ لگا کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوپن سپورٹ کرنے سے؟ ان کو یہ اچیومنٹ ہو رہی ہے. ان کو بھی میڈل ایسٹ کا پیس چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ساری کے ساری مونارک گورنمنٹس ہیں، یعنی یہاں وہاں پہ کنگڈم شپس ہیں. ان کی جو سیکیورٹی ہے، ان کی کنگڈم شپ کی جو سیکیورٹی ہے، وہ بھی امریکہ کرتا ہے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں. اور جو جہادی قوتیں ہیں، یہ جہادی قوتیں ایک زمانے میں ان جہادی قوتوں کو سعودی عرب آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے سعودی عرب، قطر یہ سپورٹ کیا کرتی تھی. اب وہی جہادی قوتیں ان کی رجیمز کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. تو اب ان جہادی قوتوں کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جہادی قوتوں کو سیریا میں پاور دی گئی اور وہ نیوٹرلائز ہوئے. آج ان کے اوپر سینکشن ختم ہو گئی ہے. اب یہ حماس کو بھی انہوں نے کافی طور پر رگڑا دے دیا ہے. تو اب صورتحال محمد بن سلمان اینڈ عرب لیڈرشپ، میں ان کا بہت مداح ہوں. آئی ایم اے بگ فین آف MBS اینڈ اماراتیز اینڈ ایون قطری، آنیسٹلی، کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے ریجن کو ٹرانسفارم کیا ہے. اور یورپین ورلڈ کے لیے، امریکہ کے لیے
وہ جو اسلامک پارٹ آف دا ورلڈ ہے وہ دکھایا کہ یہ ماڈرن ہو سکتے ہیں اور ہم تم لوگوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے جو پیسہ تیل سے کمایا ہے اس کو صحیح استعمال کیا ہے اور عقل سے استعمال کیا عربوں نے، جبکہ وہ وینزویلا جیسے جو اس طرح کے روگ کنٹریز ہیں انہوں نے بھی تیل سے پیسہ کمایا، وہ افریقہ کے نائجیریا اور اس طرح انہوں نے بیڑا غرق کیا اپنی عوام کا بھی اور اپنے نظام کا بھی. لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ عرب لیڈرشپ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ دنیا میں امن لانے کے لیے وہ بہت کردار ادا کر رہے ہیں. چلیے، اب مڈل ایسٹ کے اس دورے کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا فی الحال، اور نہ اسرائیل کا دورہ کرتے نظر آتے ہیں. تو اب آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں اور اس کو آپ کیسے لیں گے؟ جی بڑا امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے. مجھے 2-3 وجوہات لگتی ہیں کہ جو وہ اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے. اگرچہ نتن یاہو کے جو کلوز سرکلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک سرپرائز وزٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے مڈل ایسٹ کے اس وزٹ میں اسرائیل کا اسکیجول نہیں کیا وزٹ، لیکن وہ ابھی بھی پر امید ہیں یا آپٹکس کی حد تک کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دم سے قطر اور دبئی کا یا UAE کا دورہ کرنے کے بعد ایک دم سے ہمارے پاس آ جائے. ہو سکتا ہے ایسا کوئی 1% چانس ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آتا. میں اسرائیل کا میڈیا بھی کل سن رہا تھا، وہاں پہ بھی یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ اپیرنٹلی نتن یاہو کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. حالانکہ نتن یاہو ان کے بڑے لاڈلے رہے ہیں. نتن یاہو پہلے ورلڈ لیڈر تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آفس میں آنے کے بعد دورہ کیا تھا امریکہ کا، وائٹ ہاؤس گئے تھے اور بڑے اچھے تعلقات ان کے اپیرنٹلی دکھے. لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے، جو اسرائیلی میڈیا بھی بتاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی بتاتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں نتن یاہو کی ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے. کیونکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، ہم سب کو اسرائیل سے بہت پیار ہے، ہماری اٹیچمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ نتن یاہو کے ساتھ پیار ہو، کیونکہ نتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے، اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اتنا ہی قریب ہے جتنا نتن یاہو قریب ہے. تو اب یہ جو ہاسٹیج کا مسئلہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ عربوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں. کوئی بڑی ڈیل ان کی خواہش تھی کہ سعودی عرب کی اور اسرائیل کی کوئی بڑی ڈیل کروا سکتے، ان کی آپس میں بہت اچھی صلح کروا سکتے. وہ بھی نتن یاہو کے جو رویے کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں. اسی لیے شاید عرب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے وزٹ کے دوران جو آپ ہمارے دیشوں کا وزٹ کر رہے ہیں ذرا پلیز اسرائیل کا ذکر نہ ہی کیجیے گا، بہت ہی منیمل کیجیے گا، اور وزٹ بھی نہ ہی کیجیے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وزٹ کے ساتھ اسرائیل کے وزٹ کو جوڑا جائے، کیونکہ وہ اپنے آپٹکس خراب نہیں کرنا چاہتے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا. نتن یاہو اس کی بنیادی وجہ ہے ان کا اپنا ایک امریکن ہاسٹیج جو تھا وہ انہوں نے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر کے اس کو اپنے جانے سے 1 روز پہلے آزاد کروایا. وہ اسرائیل کے ذریعے بات چیت نہیں ہوئی، اس میٹنگ میں اسرائیل بیچ میں نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ حماس. اب حماس کو ظاہر ہے ہینڈل کر رہے ہیں قطری اور ایجپشن، تو وہ ایجپشن اور قطری آن بورڈ ہیں. بائی دا وے میں نے کوئی خبر ایسی بھی پڑھی ہے کہ مسلم بردرہڈ، ایجپٹ کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مسلم بردرہڈ پورے امریکہ میں ورلڈ وائڈ بین ہو جائے، بیکاز ایجپشین گورنمنٹ ہیٹس مسلم بردرہڈ. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مسلم بردرہڈ کے خلاف کوئی سخت ایکشن چاہتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت یہ جو عرب دنیا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت اپنے سمبند بھی نہیں بنانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ حالات نارمل ہوں، غزہ کے معاملات کچھ سیٹل ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شروع میں غزہ کو ایک ریزورٹ بنانے کی بات کی تھی. اب وہ یہ باتیں بھی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ عرب دنیا کی وہ باتیں سنتے ہیں، محمد بن سلمان کی باتیں سنتے ہیں، UAE والوں کی باتیں سنتے ہیں، قطریوں کی باتیں سنتے ہیں، عرب لیڈرشپ، عرب بزنس مین کی وہ باتیں سنتے ہیں.